اللہ الرحمن الرحیم. جی وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ ہی کافی ہے مجھے اور اللہ اچھا وکیل ہے، کارساز ہے. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ. وَهُوَ حَسْبِي. الحسب کا معنی الکافی بمعنی محسب، بمعنی کہ احسبہ سے مشتق ہے جب کہ کوئی کسی کو کافی ہو جائے. اس دلیل کے ساتھ کہ نہیں حاصل کی تعریف بالاضافت کہا جاتا ھذا رجل حسبک ونعم الوکیل. الوکیل کا معنی المدبر لحاجات الخلائق، مخلوق کی حاجتوں کی تدبیر فرمانے والا. اور دوسرا معنی ہے الحافظ، اچھا محافظ. جی دو بعض نے کہا ہے کہ وکیل وہ ذات کے بھروسہ کرے محتاج علیہ بکرے، اس ذات پر محتاج جس پر بھروسہ کرے نا وہ ہوتا ہے کون؟ وکیل. جی ایشا بس توجہ کریں. معتزلہ کا رأس ابو موسیٰ بن صبیح نے ظام کیا ہے کہ وکیل کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق اللہ سبحانہ پر جائز نہیں ہے. کس کا؟ یہ جائز. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ لاستدعائہ کہ وکیل چاہتا ہے کہ کوئی موکل ہو، کوئی ظاہر کوئی موکل ہوگا تو وکیل بنائے گا. تو اللہ کا موکل کون ہے جس نے اللہ کو وکیل بنایا ہے؟ یہ معتزلیوں کی دلیل ہے کہ بوجہ چاہنے وکیل کے موکل کو، سمجھے ہی. اور اس نے قرآن مجید سے دلیل پکڑی ہے، لیکن دلیل جو اس نے پکڑی ہے وہ اس طرح دلیل بنانا باطل ہے. کیوں؟ ہم نے وکیل کے جو معنی کیے ہیں وہ ہے مدبر. کیا؟ اب کسی اور کی ضرورت ہے؟ حافظ، احتیاجی میں جس ذات پر بھروسہ کریں. تو ان معنوں کے لیے موکل کی کیا ضرورت ہے؟ جی سمجھے ہی. ایشا بس ختم ہو گئی گل. پھر جان اس بات کو کہ علماء بیان کے لیے یہ ساری بحث نہیں، کچھ علماء بیان کے لیے اس عطف میں بحث ہے. جو عطف ہے نا نعم الوکیل کا کس پر ہوا، اس میں وہ یہ ہے کہ اب یہ تو پتہ ہے نا آپ کو کہ فعل مد اعظم کیا ہے؟ نہیں کرنا، منہ نہ بولو کیا ہے یہ. اور ہوا حسبی کیا ہے؟ یہ خبر ہے. جی وہ یہ ہے کہ عطف انشاء کا اخبار پر نہیں صحیح کن کے نزدیک؟ جمہور علماء بیان کے نزدیک. سنیں جی تو یہاں عطف ڈال رہا ہے کس کا؟ تھوڑا شفقت فرمائیے نا. اس لیے کہ عطف تقاضا کرتا ہے تلاؤم کو، مناسبت کو، موافقت کو. اور اخبار اور انشاء کے درمیان کمال خبر ہے. ماضی کی کسی چیز کی خبر دینی، ماہ کی ان ہو کی خبر. تو انشاء تو یہ ہے کہ ابھی کسی چیز کو پیدا کرنا. جی تو لہٰذا نہیں جائز عطف کس کا؟ اور نہ اکیلے. سوال اکیلے حسبی پر تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو مفرد ہے، اور نعم الوکیل تو جملہ ہے. تو اس کا جواب ہے کہ حسبی کی تعویل کریں گے یحسبنی کے ساتھ. تو باب فعل بنانا کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ یحسبنی بھی تو خبر ہے. تو اس کا جواب کہ یہ عطف ٹھیک ہے. جواب میرے نزدیک علامہ براروی فرماتے ہیں دو وجہ سے ہے.
ایک یہ ہے کہ ہم مطلقاً نہیں تسلیم کرتے عدم جواز عطف بین الانشاء، یہ مطلقاً منع نہیں ہے، مطلقاً منع نہیں ہے جی، کیونکہ ایک جماعت نے بیانیین سے اس عطف کو جائز رکھا ہے جی، اور اگر تسلیم کر لیں اس عطف کے عدم فساد کو، اگرچہ تسلیم کیا گیا ہے کہ بعض مواضع میں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ مطلقاً قانون نہیں ہے کہ کسی جگہ بھی انشاء کا عطف یہ کہاں ٹھیک نہیں ہے، عدم تلاؤم المضمونین، جہاں دونوں کے مضمون میں مناسبت نہ ہو تو وہاں انشاء کا عطف خبر پر، اور اگر تلاؤم ہو جائے، مناسبت ہو جائے تو ٹھیک ہے جی، پس نہیں تسلیم کرتے ہم اس کو ہر جگہ میں، جیسا کہ معنی حنفی میں ہے۔ اسی لیے تو مستحسن جانا ہے علماء بیانیین عربیوں کا یہ قول کہ زید یعذب بالقید والاضحاک وبشر عمرو بالعفو والاطلاق۔ اب حالانکہ ایک میں عذاب ہے اور ایک میں بشارت ہے، لیکن چونکہ مناسبت ہے ان میں تو یہ ٹھیک ہے۔ اور وواصف الشارع فی شرح الکشاف بالدقت والحسن۔ دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ مدہ انشاء ہے، کون نعمت بیسا، مدہ اور ضم کہ انشاء ہے، اگرچہ مشہور تو ہے، یہ کیوں نہیں؟ یہ اس لیے کہ یہ اعتماد رکھتا ہے کس کا؟ تو جہاں صدق کذب کا اعتماد ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ نہ کہ یہاں صدق کذب کیسے ہے؟ وہ یوں ہے کہ کیونکہ تو نے جب کہا نا کہ رجل، ہاں جب تو نے رجل سو کے بارے میں کہا نعم الرجل، تو یہ کیا ہے کہ کوئی نہیں، قطعاً جھوٹ ہے۔ تو لہذا جہاں صدق کذب ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے، تو لہذا جب خبر ہے تو خبر کا تب خبر پر ہوا جی۔ اور اس کی تائید کرتا ہے وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ ایک اعرابی بشارت دیا گیا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کسے دسیا کہ تیری بیٹی پیدا ہوئی، اور اس دسنے نے بتانے والے نے کہا نعم الولد، کہ تینوں مبارک ہو بیٹی ہوئی ہو۔ فقال ما ہیا بنعم الولد، جی اس نے کہا کہ یہ نعم الولد، اب ما ہیا بنعم الولد، اور اگر ارادہ کرے ہم اس کی رعایت کا جو کیا کہ یہ مدہ ضم تو انشاء ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ مدہ اور ضم انشاء ہے من وجہ، اور جیسا کہ الحمدللہ جو بندہ پڑھتا ہے یہ خبر بھی ہے، اور چونکہ اپنی طرف سے حمد کر رہا ہے لہذا انشاء بھی، تو اب جائز عطف اس حیثیت سے کہ یہ خبر ہے تو لہذا خبر کا عطف خبر پر۔ بالجملہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تحقیق واقع ہے یہ عطف قرآن مجید میں، تو جو فصیح کلام میں آ گیا تو وہ سب سے وہ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے جی؟ دیکھے کہ قول تعالی فحسبہ جہنم، یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو والا بئس المہاد ضم ہے نا، عطف ہے کہ کوئی نہیں، والا، اور وقولہ تعالی مأواہم جہنم کیا ہے؟ تو بئس المہاد عطف ہے، سبحان اللہ۔ حدیث صحیح میں ہے، فی الحدیث صحیح فمن ذالک توکلت علی الحی الذی لا یموت، جی واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة الا باللہ حسبی و نعم الوکیل، رواہ المجد لغوی۔ تو یہ حدیث موجود ہے، تو سرکار نے پڑھا کیا؟ نعم الوکیل۔ اسی سے ہے قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسبی اللہ و نعم الوکیل امان و کل خائف،
ہر خائف کی یہ کیا رواہ ابو نعیم کہ یعنی بھئی جو ڈر رہا ہے نا تو وہ جاتے ہوئے پڑھے حسبی اللہ و نعم الوکیل. سبحان اللہ. سنا جی علامہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال یہ جو ہم نے مثالیں پیش کی ہیں نا ان میں جو اللہ تیز کرنا ان کو حمل کرنا تعویلات بعیدہ پر کہ نہیں جی یہاں یہ کریں گے یہ سارا تکلف بارد ہے لا حاجت الیہ. سنے ہی اے شاباش الاخر ہی. آگے چلیے. اور اللہ ہی کافی اللہ کافی ہے مجھے اور اللہ اچھا محافظ ہے. سبحان اللہ. جی ہے مجھے اور اللہ اچھا محافظ ہے. جی اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق کیفیت العمل وتسمى فرعية وعملية ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلية واعتقادية. او بلا بے تنوین ہے یرملون دا قانون اور استاد میں تھوڑا لیٹ آیا سب. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف بعلم الاصول والفروع علم العقائد والفقہ. جی ان کی تعریف کرنی ہے. واقعہ آ رہا ہے ضمن میں سارا. جی وہ ایک چھوٹی جی گل. پھر بے شک شارع رحمہ اللہ نے اچھا سوال ہے کہ خطبہ ختم ہو گیا ہے. خطبہ اب متن کی شرح شروع کرنی تھی. یہ درمیان میں کیا شروع کیا ہے یہ سمجھے ہی. متن تو آگے آئے گا. اس کا جواب دیا ہے کہ شارع رحمہ اللہ نے مقدم کیا ہے متن کی شرح پر ایک مقدمہ علم کلام کے موضوع علم کلام کی غرض و غایت اور اس کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کے لیے. تو وہ ضمن میں سے سمجھ آئیں گے سارے. جی تب ایک تمہید ہے بڑی ضروری اہم. توجہ کرو کتاب کے اندر اعلام ہوتا ہے توجہ دلانے کے لیے. علامہ فرماتے ہیں کہ توجہ فرماؤ کہ احکام شرعیہ کیا بعض ان میں سے وہ احکام ہیں کہ تعلق پکڑتے ہیں عمل کی کیفیت کے ساتھ. یعنی احکام ہیں جو متعلقہ بکیفیت ان احکام کا نام ہے فرعیہ و عملیہ. کیا نام ہے؟ اور بعض احکام شرعیہ وہ ہیں جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ اور ان احکام کا نام ہے اصلیہ. اور کیونکہ مقصود ان سے صرف اعتقاد ہوتا ہے. آخر نے کیا علامہ فرماتے ہیں علامہ تفتزانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل یہ تمہید ہے. آگے جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو جی کہ احکام شرعیہ دو قسم ہیں. بعض دو قسم ہے کہ ہیں نہیں ہیں یار جمع. دو قسم ہیں. بعض ان میں سے وہ ہیں جو تعلق پکڑتے ہیں عمل کی کیفیت کے ساتھ. ان کا نام رکھا گیا ہے فرعیہ. یہ احکام شرعیہ ان کو کہتے ہیں فرعیہ عملیہ. اور دوسری قسم وہ ہیں جن کا تعلق ہے اعتقاد کے ساتھ. ان کا نام رکھا گیا ہے اصلیہ اور اعتقادیہ. آخر میں کتب دینا کیے شرعیہ دو قسم ہیں. بعض ان میں سے بعض وہ ہیں جس کا تعلق عمل کی کیفیت عمل یہ فرعیہ عملیہ ہیں. ان کا نام فرعیہ عملیہ اور دوسرے ہیں جن کا تعلق ہے اعتقاد کے ساتھ ہے. ان کا نام ہے اصلیہ اور اعتقادیہ. فقال نظر آ رہے ہیں بعلم یہ خطاب عام ہے. یہ خطاب عام ہے. بعلم ان الاحکام الشرعیہ توجہ ارادہ کیا ہے احکام جمع حکم. ارادہ کیا حکم کے ساتھ نسبت خبریہ کا
یعنی اسناد ایک امر کا دوسرے امر کی طرف ایجاب کے ساتھ یا سلب کے ساتھ، اور یہ ہے معنی وہ کہ ہوتا ہے علم اس کے ساتھ تصدیق، کیونکہ نسبت کو سمجھنا یہی تصدیق ہے جی۔ اور مراد ارادہ کیا ہے شرعیہ کے ساتھ وہ احکام جو مستفاد ہیں کس سے، برابر ہے کہ وہ موقوف ہوں شرع پر، جیسا کہ اجماع حجت ہے، یہ کس پر موقوف ہے، اور نماز فرض ہے، یا وہ شرع پر موقوف نہ ہوں، جیسا کہ واجب کا وجود، واجب کا ایک ہونا، یہ اگرچہ موقوف نہیں ہے شرع پر، کیونکہ یہ عقل سے پہلے ثابت ہوگا پھر اگلی بات مانی جائے گی، لیکن اطمینان کامل ان کی امثال میں محض ہوتا ہے بے مطابقت اخباری شرع، کہ شریعت نے جس طرح یہ بیان کیا ہے اس طرح مانیں گے سمجھیں گے تو تب اطمینان ہوگا جی، سمجھے ہی؟ اللہ کو کوئی ایک مانتا ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح شریعت کہتی ہے، تو یہ توحید قبول نہیں ہے جی۔ ایک منہا ما یتعلق بکیفیت یہ خبر ہے، منہا سے لے کر خبر ہے انا کی، اعلم انا کی، انا اور من جو ہے نا یہ بازی ہے، اور وہ جس نے نظام کیا ہے کہ خبر شروع ہوتی ہے ما یتعلق سے، منہا یہ باہر ہے، یہ خطا ہے، کیونکہ مقصود اخبار سے وہ کیا ہے، تو تقسیم میں منہا کو دخل دیں گے تو تقسیم ہوگی، اس کے بغیر تو تقسیم نہیں ہوگی، بعض ان میں سے یہ ہیں بعض ان میں سے یہ ہیں۔ اچھا جی توجہ، یہ جو ہے نا بے کیفیت العمل کی مراد عمل سے ہیں افعال عباد، کیا ہیں؟ بندوں کے افعال، کن کے؟ اور تفسیر کرنی مکلفین کے افعال کی، کس سے مراد ہے؟ مکلفین کے افعال، یہ تفسیر قاصر ہے، مطلب یہ سب کو شامل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے اگر مکلفین کہہ دیں تو پھر کیونکہ نکل جائیں گے وہ افعال جن کا تعلق ہے بچے کی فعل کی، جیسا کہ بچے کا اسلام اور اس کی نماز بھی، اور بس ختم ہوگی مسئلہ۔ یہ جو نا کیفیت، کیا کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت جو عمل، عمل کی کیفیت، کہ جو شرعی عمل ان کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت العمل، یہ کیفیت کے عمل کے اراض ذاتیہ ہے، عمل کی جو کیفیت ہے کس کے؟ عمل کی جو کیفیت ہے وہ عمل کے اراض ذاتیہ، مثلا جو عمل ہے اس کا واجب ہونا یہ اس کی عرض ہے، مندوب ہونا، حرام ہونا، مکروہ ہونا، یہ عمل صحیح ہے، یہ عمل فاسد ہے، یہ سارے اس کے کیا ہیں؟ اراض ذاتیہ ہیں جی۔ مسئلہ پھر جان اس بات کو کہ تعلق نسبت شرعیہ کا عمل کی کیفیت کے ساتھ، جی بے احکام شرع بعض ان میں سے وہ ہیں جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ عمل کی۔ یہ تعلق نسبت شرعیہ کا عمل کی کیفیت کے ساتھ احتمال ہے دو معنوں کا، ایک ربط بین المحکوم والمحکوم علیہ، ربط مثلا کہ عمل جو ہے اس کو موضوع بنائیں گے اور حمل کیا جائے گا اس پر وہ جو مشتق ہوگا کیفیت سے، کیسے؟ زکوٰۃ الفطر یہ عمل ہے، اور اس کی جو کیفیت ہے اس کو محمول بنائیں گے واجبات، زکوٰۃ الفطر ایشا بس ہے جی۔ ہبۃ المشاع یہ ہو گیا عمل، اور اس کی جو کیفیت ہے فاسدۃ اس کو محمول بنائیں گے، سمجھ گئے؟ ایشا بس ہے جی۔ وَأُورِدَ لَكَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّبْطُ فِي قَوْلِهِ،
وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاعْتِقَادِ، جی وہاں نہیں ہے، اس لیے کہ اعتقاد جو ہے وہ علم بسیط ہوتا ہے، وہاں بسیط میں یہ مبتدا خبر نہیں بن سکتے۔ خیر جواب دیا گیا ہے بتاویل الاعتقاد، اعتقاد کا معنی کریں گے معتقد، تو پھر یہ بن جائے گا جی۔ دوسرا ہو بے نسبت تعلق نسبت شریعہ کا عمل کی کیفیت کے ساتھ۔ دوسرا مطلق ارتباط جس وجہ سے بھی ہو، جس مسئلہ باقی ہے یہاں ایک بحث وہ دھیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ شرع مقاصد کی جو عبارت ہے نا اس مسئلے پر وہ خالی ہے لفظ، وہ ہے ما یتعلق بالعمل، کیفیت لفظ کوئی نہیں ہے جی۔ اور کہا ہے ازکیاء نے کہ شرع، اس شرع کی عبارت کیا ہے؟ اولا ہے جی، کیونکہ شرع مقاصد بھی علامہ تفتزانی صاحب کی ہے۔ کن کی ہے؟ شرع مقاصد، کوئی تو کٹ کے لیا کہ ایک دفعہ زیارت کر لیا جی، تو بھی وہاں انہوں نے علامہ کی جو عبارت ہے نا وہاں کیفیت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ازکیاء نے کہا ہے کہ جو علامہ کی عبارت یہاں ہے نا یہ اولا ہے، کیونکہ عمل کی کیفیت ہوتی ہے بہرحال وجہ اول پر، بس اس لیے کہ اس میں اشارہ ہے کہ فقہ کا موضوع کون ہے؟ انا موضوع الفقہ العمل، اور وجہ ثانی پر اس لیے کہ وہ احکام نئی تعلق پکڑتے من حیث ہوا عمل، بلکہ تعلق پکڑتے من حیث کیفیات ہے، عمل کا جو تعلق ہے ہمارے ساتھ وہ ذاتی طور پر نہیں بلکہ کیفیت کی وجہ سے ہے کہ یہ عمل واجب ہے کرو، یہ حرام ہے نہ کرو، یہ عمل صحیح ہے ٹھیک ہے، یہ عمل فاسد ہے دوبارہ کرو، تو کیفیات ہوں گی تو مسئلہ بنے گا جی، اس کے بغیر نہیں ہے جی۔ اور باقی جو ہے احکام اعتقادیہ یہ تو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ نفس اعتقاد کے ساتھ۔ توجہ جی، وَيُسَمَّى عَمْلِيَةً، جو ہے نا جن کا تعلق ہے عمل کی کیفیت کے ساتھ ان کا نام کیا رکھا ہے؟ فریہ و عملیہ کیوں کہتے ہیں؟ لے تعلق کے ہاں، اور فرعیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ یہ عمل متفرع ہوتے ہیں کس پر؟ اصول اعتقادیہ پر۔ کس پر؟ بھئی اعتقاد ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ عمل بھی ٹھیک ہوں گے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عملیہ، تو اس لیے کہ ان کا تعلق فرعیہ کیوں کہتے ہیں؟ فرع تو تب ہے گا اس کا کوئی اصل بھی ہو، تو اصل میں عقائد کیا ہیں؟ عقائد اصل ہے، اس پر یہ جو اعمال ہیں یہ اس کی فرع ہے، عقیدہ ہوگا تو عمل ٹھیک ہے نا، کافر نماز پڑھے تو ٹھیک ہے۔ کا قول کا الوتر واجب مثال کے طور پر، اور ضمیر جو ہے یہ بات تو سما کی ہو یا ضمیر یہ موصول کے لیے منہا ما، اور نام رکھا گیا اس ما کا فریہ و عملیہ، سنے ہی، اور ذکر کیا گیا ما تانی سے عملیہ و فریہ، آگے جو ہے نا بے فرعیہ عملیہ جو ہے نا کیا ہے بے اس کو ان کو مونث ذکر کیا گیا ہے، نظر کرتے ہوئے کس کی طرف؟ لفظ کی طرف، اور معنی کیونکہ مراد اس کے ساتھ کیا ہے؟ احکام ہے، تو وہ بھی جمع ہے، اور بعض نسخوں میں کیا ہے؟ بتا کے ساتھ ہے، نہیں یہاں تو یہ ہے نا یہ جو ہے نا یہ جو لکھ رہے ہیں یہ بھائی سما کی تقریر کی ہے، ان کے پاس جو نسخہ بھائی سما ہے جی، اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر جو سما کی لوٹتی کدھر؟ تو ما لفظ مذکر ہے مانن، اور ذکر ما تانی سے عملیہ و فریہ، تو پھر جب یہ یسمع ہے تو آگے جو مفعول بھی ہے وہ وہی ما ہی ہے نا، تو ان کو مونث کو لائے تو یہ نظر کیا کدھر؟ لفظ اور معنی کی طرف جی، اس لیے جی کیونکہ مراد اس کے ساتھ کیا ہے؟ ما سے احکام ہیں جی، بعض نسخوں میں تو سما ہے تو اب مسئلہ کو نہیں ہے، جس طرح یہاں پڑھ رہے ہیں تا کے ساتھ جی، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ وَتُسَمَّى، مثلا عذاب القبر حق، اب صرف یہ اعتقاد ہے، کیا اس پر کوئی عمل نہیں ہے، تیاری جو ہے وہ اور چیز ہے،
لیکن یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ سونے دا صدقہ سارے مسلمانوں نے محفوظ فرمان دی جان اس بات کو کہ احکام شرعیہ بعض ان میں سے وہ ہیں، یعنی وہ احکام ہیں تعلق پکڑتے ہیں عمل کی کیفیت کے ساتھ، اور نام رکھا گیا ان احکام کا، اور ماں کا مراد احکام فرعیہ عملیہ، اور بعض ان میں سے وہ احکام ہیں جو تعلق پکڑتے ہیں اعتقاد کے ساتھ، اور نام رکھا گیا انہیں احکام کا اصلیہ اور اعتقادیہ۔ بھئی عقیدے بھی شریعت سے ثابت ہیں، عمل بھی، تو پھر سارے احکام شریعہ ہوئے کہ نہ ہوئے گی؟ عقیدہ بھی حکم شرعی ہے، عمل بھی جی۔ والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها۔ وہ علم جس کا تعلق ہے اولا کے ساتھ، یعنی وہ احکام جن کا تعلق ہے عمل کی، ان احکام کا جو علم ہے، اس علم کا نام ہے علم الشرائع والاحکام۔ کیا کہ وہ علم جو تعلق پکڑتا ہے اولا کے ساتھ، کیا مطلب؟ جو تعلق پکڑتا ہے ان احکام کے ساتھ جن کا تعلق ہے عمل کی کیفیت کے ساتھ، ان احکام کے علم کو کہتے ہیں علم الشرائع والاحکام۔ الصلاۃ الفطر واجب، اس کا جو علم ہے یہ علم کیا ہے؟ علم شرعی ہے، یعنی یہ جو جتنے مسائل ہیں، یہ جو فقہ مسئلے پڑھتے ہو، اس سارے کا نام کیا ہے؟ علم الشرائع والاحکام۔ کیا نام ہے؟ آنکھ کیا کہ وہ علم جس کا تعلق ہے اولا کے ساتھ، یعنی ان احکام کے ساتھ جن کا تعلق عمل کی کیفیت کے ساتھ، ان احکام کا جو علم ہے، ان کا نام ہے علم الشرائع والاحکام۔ ایسا وجہ دلیل اس لیے کہ انہا یہ جو احکام ہیں، یعنی یہ جو جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، یہ کام فرض ہے، واجب ہے، یہ حرام ہے، مکروہ ہے، یہ سارے کے سارے نہیں مستفاد ہوتے مگر کس کی طرف سے؟ شرع کی جہت سے۔ لا تدرکو لولا خطاب الشارع، اگر شارع کا خطاب نہ ہوتا تو ہمیں ان مسئلوں کا پتہ تھا؟ پہلے تو وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تھے جی، تو چونکہ یہ سارے شرع کی طرف سے مستفاد ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ علم الشرائع۔ اے شابہ سے کیا کہ دلیل ان کو علم الشرائع والاحکام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے یہ علم الشرائع والاحکام یہ نہیں مستفاد ہوتے مگر شرع کی جہت سے، اس لیے ان کو علم الشرائع والاحکام کہتے ہیں۔ اور دوسرا، اور نہیں سبقت کرتا فہم، جب بولا جائے نا احکام، کیا بولا جائے؟ احکام پر عمل کرو، تو اس وقت مراد یہی احکام عملیہ ہوتے ہیں، یہی احکام عملیہ ہوتے ہیں کہ مولانا میں فلانا کام کرنے لگا ہوں، اس میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو یہ کیا مراد ہے؟ عمل کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے جی؟ کیا جی؟ اور جب احکام بولے جائیں نا، احکام بولے جائیں تو اس وقت جو ذہن میں آتے ہیں وہ ہیں کون؟ عملیہ۔ تو فسمے یا بعلم الاحکام، وہ پہلی وجہ سے سمے یا علم الشرائع، دوسری وجہ سے دو چیزیں تھیں نا، علم الشرائع والاحکام۔ بھئی شرائع اس لیے کہ یہ وہ سارے شریعت کی جہت سے مستفاد ہیں، احکام اس لیے کہ جب احکام بولے جائے تو اس وقت مراد یہی احکام عملیہ ہوتے ہیں، یہی وبالثانیت علم التوحید والصفات۔ اچھا لما ان ذلك اشهر مباحثه واشرف مقاصده، اور وہ علم جس کا تعلق ہے ثانیہ کے ساتھ، وہ علم جس کا تعلق ہے ثانیہ کے ساتھ، ثانیہ کون؟ اعتقاد، اصلیات
وہ احکام شریعت جن کا تعلق ہے اعتقاد کے ساتھ، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو احکام اعتقادیہ ہیں ان کا جو علم ہے اس کو علم التوحید و صفات کہتے ہیں۔ اس کو ہاں جی کیا کہ جی شابہ؟ وہ احکام جن کا تعلق ہے اعتقاد کے ساتھ، ان احکام کے علم کو علم التوحید و صفات کہتے ہیں۔ ان کو علم التوحید و صفات دلیل، ان کو علم التوحید و صفات کیوں کہتے ہیں؟ لما، اس لیے کہ ان ذالک، یہ جو توحید و صفات ہے کا مسئلہ ہے، یہ علم کلام کے مباحث کا عشر ہے، علم کلام کے مقاصد کا اشرف ہے۔ ہر نبی جب تشریف لائے تو پہلا مسئلہ ہی توحید تھا۔ کیا تھا؟ پہلا مسئلہ توحید ہے جی، جبکہ ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے جی ہمارے پہلے مسئلے کچھ اور بن گئے۔ کیا جی؟ اس لیے کہ یہ علم، اس لیے اس کا نام علم التوحید و صفات کیوں ہے؟ حالانکہ اس میں تو بہت سارے اور بھی مسئلے ہیں۔ ہاں تو اس لیے اس علم کو علم التوحید و صفات اس لیے کہتے ہیں کہ اس علم کے اندر جو توحید اور صفات کا مسئلہ ہے وہ اشر ہے، اور اس علم کے مقاصد کا یہ اشرف ہے، اس لیے اس علم کا نام علم التوحید و صفات ہے۔ تو پھر ان مسئلوں میں کلام کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ کلام کا مسئلہ کیونکہ معتزلہ کے ساتھ اسی مسئلے پر زیادہ پھڈا ہے، اس لیے پھر اس پورے علم کا نام علم کلام رکھ دیا۔ حالانکہ ہے کہ علم العقائد کیا ہے؟ علم العقائد کے اندر سارے آتے ہیں۔ علم و توحید و صفات کے اندر اللہ کی توحید اور صفات کا علم ہے، اور علم الکلام میں صرف ایک صفت کا علم ہے، لیکن مراد کیا ہوتا ہے؟ پورا علم العقائد، پورا علم العقائد۔ ہوں دھیان کر دے رہو اور فرما والعلم المتعلق بالاولی یسمى علم الشرائع، یعنی علم ان احکام کا جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ اس علم کو علم الشرائع والاحکام کہتے ہیں۔ مراد علم سے اور مسئلے کا جاننا، علم سے مراد بھئی یہ جو بھی علم پڑھے ہیں ان علموں میں مسائل کا کیا آپ کو آیا ہے؟ ادراک آیا ہے۔ جانے کہ مسئلہ یہ جاننا ہی تو ادراک ہے جی۔ اچھا جی، اور نہیں شک کہ ادراک ایسا ادراک جو تعلق پکڑتا ہے نسبت خبریہ کے ساتھ، اسی ادراک کو کہ کوئی نہیں ادراک جس کا تعلق ہو تصور کے ساتھ جی، وہ ادراک تصوری ہے، اور وہ ادراک جس کا تعلق ہے یہ ادراک تصدیق ہے جی۔ معنی اس کا یہ ہے کہ تصدیقات، ایسے تصدیقات جو تعلق پکڑتے ہیں عمل کی کیفیت کے ساتھ، یہ تصدیقات کیا ہیں؟ علم الشرائع والاحکام ہیں۔ علم الشرائع والاحکام ہیں، سمجھے؟ یہ کیا ہیں؟ دیکھنا ساری فقہ جو پڑھی ہے اس کا کیا آپ کو ادراک ہے نا، تو ادراک وہ جتنے مسئلے ہیں سارے وہ مبتدا خبر ہیں، تو مبتدا خبر کا علم جو تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ تصدیق ہوتا ہے جی۔ اس لیے کہا کہ معنی اس کا یہ کہ تصدیقات، ایسے تصدیقات جو تعلق پکڑنے والے ہیں کس کے ساتھ؟ یہ علم الشرائع ہے، یہ شرائع ہے۔ اچھا جی توجہ، والاحکام کی والاحکام یعنی احکام عملیہ۔ اب دلیل جو دی ہے لما انہا لا تستفاد الا، اس لیے کہ عقل نہیں مستقل نماز روزے وغیرہ کے مسائل کی معرفت کے ساتھ، کہ مستقل ہے، اس لیے تو لغوی معنی بیان کرتے ہیں کہ صوم مطلق امساک، تو پہلے تو یہی جانتے تھے۔ کسی نے کھانا بند کر دیا یہ بھی امساک ہے، کسی نے بات نہیں کی تو یہ بھی امساک ہے، یہ بھی صوم ہے، یہ بھی صوم ہے، جو بھی امساک ہوا وہ صوم ہے۔ تو حالانکہ شریعت میں یہ صوم تو نہیں ہے جی،
کہ بھئی ایسا صوم جس پر جنت کا دروازہ کھل جائے، یہ تو شریعت نے بتایا تو پتہ چلے جی، اس لیے اس کو کہا کہ یہ الا من جہت شرع ہے، الا سمجھے ہی بہذا ہونا سمجھیے ہمیں، یہ ہے وجہ تسمیہ ان کی علم الشرائع کے ساتھ، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ احکام جن کا تعلق ہے عمل کی کیفیت کے ساتھ، ان کو علم الشرائع، اس لیے کہ یہ کس کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں؟ ایک ولا یسبق الفہم عند اطلاق الاحکام الا الیہا، یعنی الل عملیہ، اور یہ باعتبار غلبہ استعمال کے ہے، اور یہ وجہ تسمیہ ہے علم الاحکام کے ساتھ، سمجھیو کہ بھی ان کو کیوں کہتے ہیں، کہ بھی ان کو شریعہ کیوں کہتے ہیں کہ شرع کی وجہ سے حاصل ہوئے، ان کو احکام کیوں کہتے ہیں کہ جب بولے جائیں تو مراد احکام عملیہ ہوتے ہیں، احکام عملیہ ہوتے ہیں، سمجھ گئے ہیں؟ اندہ من کر، اور علم ایسا علم جو تعلق پکڑنے والا ہے اولا کے ساتھ، نام رکھا گیا اس کا علم الشرائع والاحکام، لما اس لیے کہ ما زید اس لیے کہ یہ کون جو علم الشرائع والاحکام ہے نہیں مستفاد ہوتے، یعنی نہیں حاصل ہوتے، نہیں سمجھ آتے مگر شرع کی جہت سے، لہٰذا ان کے علم الشرائع کہنا ٹھیک ہے، اور نہیں سبقت کرتا فہم احکام کے اطلاق کے وقت مگر احکام عملیہ کی طرف، لہذا بین سطور فسم یا بعلم الاحکام جی۔ اور علم وہ علم جو تعلق پکڑنے والا ہے اولا کے ساتھ، نام رکھا گیا اس علم کا علم الشرائع والاحکام، اس لیے کہ یہ علم الشرائع والاحکام نہیں مستفاد ہوتے مگر شرع کی جہت سے، اور نہیں سبقت کرتا، یا یوں کہہ رہے اس لیے کہ وہ کون، یعنی وہ احکام جن کا تعلق ہے عمل کی کیفیت کے ساتھ، وہ نہیں حاصل ہوتے مگر کس کی جہت سے؟ شرع کی جہت سے جی۔ اور نہیں سبقت کرتا فہم احکام کے اطلاق کے وقت مگر احکام عملیہ کی طرف، ایشا بس۔ اور دیکھو باب ثانیات، یعنی علم جو تعلق پکڑنے والا ہے ان احکام کے ساتھ جو تعلق پکڑتے ہیں، اس علم کا نام رکھا گیا ہے علم التوحید والصفات، بعض نسخوں میں وثانیہ جو ہے نا جی بے حذف با ہے جی، ایشا با کی میں وثانیہ، تو پس اب ہوگا عطف، اب پیچھے ہے نا بے او بالولا جی، والمتعلق بالاولا والثانیت جی، اب با عطف ہو نا ثانیہ کا اولا پر تو با کے تحت داخل ہے، تو اب یہ اس قبیلے سے بن گیا کہ عطف ہوگا کس، یہ ہوگا کس عطف سے کہ عاملین مختلفین کے معمولوں پر، اور اس کے جواز میں خلاف ہے، بعض نے مطلقاً منع کیا ہے اور جائز رکھا ہے اس کے قوم کو مطلقاً ہے، اور مختار جواز ہے جب کہ مجرور مقدم ہو، سمجھے وہ مسئلہ جو پڑا تھا جی، مجرور مقدم ہو تو پھر یہ عطف جائز ہے، پھر یہ جائز، یہاں مجرور مقدم ہے کون؟ بالاولا، کون؟ بالاولا، سمجھے ہی؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما ان ذالک، یعنی حق سبحانہ کی توحید اور اس کی صفات، یہ اشعار و مباحث ہی باشراف ہو، تو اس لیے پورے فن کا نام رکھ دیا کیا؟ کیا؟ ایشا میں تو منع کرو جی، وہ اگلا تمہید اگلے دیجیے۔ اور علم جو تعلق پکڑنے والا ہے ثانیہ کے ساتھ، نام رکھا گیا اس کا علم التوحید والصفات، کیا نام رکھا گیا؟ بسم اللہ۔
اس لیے کہ یہ کون اشر ہے اس علم کے مباحث کا، اشرف ہے اس علم کے مقاصد کا۔ علم جو تعلق پکڑتا ہے ثانیہ کے ساتھ نام رکھا گیا ہے علم التوحید والصفات، اس لیے کہ یہ علم التوحید والصفات اس علم کے مباحث کا اشہر ہے اور اس علم کے مقاصد کا اشرف ہے۔ اگے جی وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات۔ صبر کریں، یہ سوال ہے، اس کا جواب دینا پڑتے ہیں پھر کہ بھئی یہ جو علم العقائد ہے اور علم الفقہ صحابہ پاک کے زمانے میں تو اس ترتیب کے ساتھ کچھ نہیں تھا، جو تم نے کتابیں لکھی ہیں سب کچھ بنایا ہے جی تو یہ تو بعد میں شروع تو بدعت ہے، ٹھیک نہیں ہے جی۔ اس کا جواب اس کا سمجھے ہی کہ بھئی یہ پہلے تو یہ علم نہیں تھے تو یہ بعد میں بنے، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو جواب دے رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ پاک اور تابعین جو ہے نا، ان کو اس طرح پوری تفصیل کی ضرورت نہیں تھی جی۔ صحابہ پاک تو سرکار کے پاس تھے، ہر چیز سرکار سے حاصل کر رہے تھے، تابعین صحابہ پاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی تو ان کو باقاعدہ اس طرح تدوین، کتابیں، دلائل تفصیل سے، وہ دلائل تو سارے موجود تھے قرآن و حدیث میں، یعنی اس طرح ان کو تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ سمجھے کہ جب کہ اوائل من الصحابہ تے اوائل من التابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے عقائد کی صفائی کی وجہ سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، یہ کن کے لیے؟ اور ناظر الصحابہ، اور زمانے کا قریب ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، کن کا زمانہ؟ یہ کن کی نظر سے؟ تو چونکہ یہ زمانہ قریب تھا اس لیے ان کے عقائد ٹھیک تھے، ان کو باقاعدہ ضرورت نہیں تھی اس کام کی۔ آخر کیا کیا؟ جب اوائل من الصحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے عقائد صاف تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت کی وجہ یہ صحابہ پاک کی نظر سے، اور زمانہ بالکل قریب تھا سرکار کے زمانے کے، یہ تابعین کی نظر سے۔ ایک صورت آگئی والے، اب اس کا تعلق ہے یہ عقائد آگئے، کون آگئے؟ اب آگے فقہی مسائل باقاعدہ جی والے، اور وقائع اور اختلافات قلیل تھے، وقائع قلیل تھے۔ آگے اور ان کے لیے ممکن تھا، قدرت تھی رجوع کرنا ثقات کی طرف۔ اس قسم کی بڑی ہستیاں موجود تھیں کہ جن سے اگر مسئلے کی ضرورت ہے پوچھا مسئلہ حل ہو گیا جی۔ مستغنین عن تدوین العلمین وترتیبہما ابوابا وفصولا وتقریر مقاصدہما فروعا واصولا۔ بس لہٰذا یہ مستغنین جو ہے نا، یہ وہ کانت و قد کانت الوائل، اس کی خبر ہے لصفاء عقائدہم ولقلۃ الوقائع، بین اسطور لکھی، یہ سب کا تعلق اس کے ساتھ مستغنی، لہذا یہ ہستیاں مستغنی تھیں علم اعتقادی تے علم عملی کی تدوین سے، ان دونوں کو ترتیب دینی، ابواب بنانے، فصلیں بنانی، ان دونوں کے مقاصد کی تقریر کرنی، فروع اور اصول کے اعتبار سے، فروع فرع ہوگی مسئلہ، اصول ہوگی دلیل، اس سے وہ مستغنی تھے، اس سے وہ، اس لیے ان کو ضرورت نہیں پڑی۔ کیا جی؟ یہ صحابہ پاک اور تابعین اپنے عقیدے کی صفائی اور وہ تو ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ بھی وقائع نہیں تھے، قلیل تھے، اختلافات قلیل تھے
تو ان وجہ سے وہ مستغنی اور دوسرا ان کو قدرت تھی مراجت لسکات دیکھنا کہ اب اگر مسئلے کی ضرورت ہوتی تو وہ صفات کی طرف رجوع کر لیتے، موجود تھے۔ تو ان وجہ سے وہ مستغنی تھے ان دو علموں کی تدوین سے، ان کی ترتیب سے، ابواباً و فصولاً، اور ان کے مقاصد کی تقریر کرنی مسائل کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے، اس سے وہ کیا تھے؟ مستغنی تھے۔ سمجھی گل؟ اے شابہ سے إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين والبغي على أئمة الدين وظہر اختلاف الآراء صبر، یہاں تک کہ پیدا ہو گئے فتنے مسلمانوں کے درمیان اور بغاوت ہو گئی ائمہ دین کے خلاف۔ یہ عقائد کے بارے میں، یہ کہ عقیدوں میں فساد شروع ہو گیا، عقیدوں میں فساد شروع ہو گیا۔ کیا یہاں تک کہ مسلمانوں کے درمیان فتنے پیدا ہو گئے اور ائمہ دین کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ واہ، انہاں فقہ کے بارے میں وظہر اختلاف الآراء والمیل الی البدع والاہواء، اور ظاہر ہو گیا آراء کا اختلاف اور میلان بدعتوں اور خواہشات کی طرف۔ یہ سارا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے۔ کیا اور ظاہر ہو گیا آراء کا اختلاف اور میلان بدعتوں اور اہواء کی طرف۔ پھر اب دوسری صورت والواقعات والرجوع الی العلماء فی المہمات، اور فتاوے کثیر ہو گئے۔ بیان الحاجت لا تدوین علم الفقہ والفتویٰ، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ فتاوے کثیر ہو گئے، حوادثات کثیر ہو گئے، علماء کی طرف رجوع مہمات میں کثیر ہو گیا، تو فاشتغلوا بالنظر الی آخرہ، تو پھر علماء مجبور ہوئے کہ علم عقائد کے بھی جو ہے نا ان کو بیان کیا جائے، دلائل دیے جائیں عقلی نقلی، اور مسائل بیان کیے جائیں، اور جو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں ان کے حل کرنے کے لیے کچھ قوانین بنائے جائیں۔ تو پھر علماء نے اس کی طرف دھیان دیا تو یہ چیز وجود میں آئی۔ سمجھی؟ کیا اور فتاوے کثیر ہو گئے اور حوادثات کثیر ہو گئے اور علماء کی طرف رجوع بھی کثیر ہو گیا۔ یہ مجبوری بنی تو مہمات میں، تو پھر فاشتغلوا بالنظر، سمجھی کہ وقد کانت الاوائل، جی تو جب مجبوری بنی تو پھر اس کے بعد یہ مشغول ہوئے۔ جی ہن توجہ کریں ذرا، بزرگاں دی گلاں سن دھیان نال۔ ولما کانا، جب کہ بعض علماء نے انکار کیا، اعتراض کیا علم الکلام پر، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ یہ پیدا ہوا ہے سلف صالح کے زمانے کے، اور حدیث شریف میں تو ہے کہ کل بدعت، تو لہٰذا یہ جو ہے نا پھر یہ بھی تو گمراہی ہوئی جی کہ کیوں بنایا جی، رواہ مسلم۔ تو جواب دیا علامہ تفتزانی نے سوال سے اپنے اس قول کے ساتھ، ان توجہ کریں، پھر تقریر کے تحقیق تھے اوائل من الصحابہ و تابعین، یہ من بیانیہ ہے، صحابہ جمع صاحب کی، اور وہ مومن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہو اگرچہ ایک گھڑی ہو، اور ایمان پر وہ تابع وہ ہے جو ساتھی ہو صحابی کا، اور سنیں اے شابہ سے، پھر وہ حالت ایمان پر فوت ہو تب ساری شرطیں ساتھ ہیں، اور تحقیق وارد ہے تابی کے صحابی کے تابی کے شرف میں یہ حدیث کہ نہیں مس کرے گی آگ ایسے مسلم کو، اے شرطی استے، ایسے مسلم، منافق اور فتو سسٹم نکل گیا، ایسے مسلم کو جس نے مجھے دیکھا ہے، یا دیکھا اس نے ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، تو مسلم ہو جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، تو اس کو آگ مس رواہ دیا مقدسی، تو ان کی شان میں یہ حدیث ہے۔ لے صفائے عقائدہم، لے عقائدہم، یہ متعلق ہے کس کے، کہ وہ مستغنی تھے، کس کی وجہ سے، لے صفائے بے برکت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و قرب العہد، اے قرب بے زمانے ہی، کہ تابعین کا زمانہ قریب تھا سرکار کے زمانے کے لیے،
عطف ہے برکت پر، بیان ہے تابعین کے حال کا لف نشر پر۔ اچھا، اور قرب جو ہے نا یہ متضمن ہے اتصال کے معنی کو، اس لیے واصلہ بالبائے و بال بال ہیں بے زمان ہی، پس نہیں وارد ہوگا یہ کہ قرب کا تو صلہ من ہوتا ہے نہ کہ ختم ہوگی گل مسئلہ۔ وہذا وجہ الاستغناء، یہ وجہ ہے استغناء کی، کس سے؟ علم کلام کی ترتیب کہ بھی ان کو یہ ضرورت کیوں نہ پڑی، یہ ہے کہ صحابہ پاک سرکار کی صحبت میں موجود ہیں اور تابعین کا زمانہ قریب ہے، ان کو محتاجی نہ ہوئی جیے۔ پھر ذکر کی وجہ استغناء فقہ کی تدوین سے اپنے اس قول کے ساتھ کہ بال قلت اس کا بال قلت کا عطف ہے کس پر؟ ہن بقائے سمجھے، بقائے امور کہ محتاجی ہوتی ہے سوال کرنے کی طرف کن سے؟ ایشا بس، اور یہ اس لیے کہ وہ لوگ جو اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہاں قلت بقائے کیوں تھی، یہ بڑا اہم مسئلہ یہ کو سمجھنے کی کوشش فرماؤ کوئی ایک ادا، قلت بقائے وہاں کیوں تھے، کن کے زمانے میں؟ اور دیکھ کیسی کمال گل کی تھی، قلت بقائے اس لیے تھے کہ وہ لوگ صحابہ تابعین قناعت کرنے والے تھے دنیا سے قلیل کے ساتھ، لہذا سارا فیکٹری ایریا بنے تھے، چیزیں وجود میں ہے، اس کی وہ ضرورت نہیں تھی ان کو، کیونکہ نئے نئے بقائے ہوں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ہر روز ایسا کہ نویں اتھل لیے کاروبار دی تو پھر پوچھتے علماء سے یہ کس کا حل کیا ہے جی، تو چونکہ وہ کانے تھے کس سے؟ قلیل کے ساتھ، لہٰذا وہ نہیں مشغول ہوئے تھے معاملات کثیرہ کے ساتھ تاکہ بقائے کثیر ہو جاتے۔ اور نماز روزہ تو وہی ہے جو اس وقت تھا سرکار کے زمانے میں، کہ اس میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس میں معذوروں کا حکم کیا ہے، صحیحوں کا حکم، سب کچھ آ گیا ہے۔ یہ جو ہمارے معاملات ہیں یہ ہر روز نئے آ رہے ہیں نا، تو وہ نئے کیوں آ رہے ہیں کہ ہم حریص ہیں، ہم دنیا کے چاہنے والے ہیں، تو ہر روز ایک نیا پلندہ کھڑا کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ شریعت کس کے بارے میں کیا کہتی ہے جی، نئے نئے نظام نکالے، نئے نئے نظام جہالت نکالے جن کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں، اب ان کے بارے میں کوئی دین چھوڑ کر یہ پڑھتا ہے تو جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں وجود میں آئی کہ یہ اس لیے کہ یہ ہمارے جو ہے نا ہم رکتے نہیں ہیں کسی جگہ پر، تو وہ تو رکے ہوئے تھے، کپڑے ہیں بس ٹھیک ہے جی، پھٹیں گے پھر دیکھی جائے گی جی، حتیٰ تک صورت تک بقائے زیادہ ہوتے جی، کتنی اہم کمال بات کی ہے۔ بل اختلاف فل بھائی قلیل تھے بقائے بھی اور اختلاف فی المسائل بھی، کیوں؟ بوجہ ان کے علم ہونے کے ان کے ساتھ جو حق تھا اور خصومات وہ جانتے تھے، اس لیے ان میں اختلاف بھی نہیں تھا جی، اور بوجہ قدرت پانے ان کے مراجت سے کدھر التمکن تے جو ہے نا یوسالو بمن، اور کہا جاتا ہے من بمعنی علا، خیر سکات جمع ہے سیکا بالکسر، یہ کون ہوتا ہے سیکا؟ وہ ہوتا ہے کہ اعتماد کیا جائے اس کے، اس کو کہتے ہیں سیکا، اصل اس کا مصدر ہے بمعنی اعتماد، اور توجہ کری، اور تحقیق صغار صحابہ پاک رضی اللہ عنہم رجوع کرتے تھے اور تابعین رجوع کرتے تھے، تو مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ مستغنین دوسرا یہ تھے کہ ان کے دل صاف تھے، جو ان کو سمجھایا جاتا فوراً اس برتن میں آ جاتا تھا۔ ساڈے اندروں جڑا ہے نا اندر گند اور قسم دا جلے مسئلہ ہوتا ہے کہ کھچڑی پکی ہے تو وہ تھاں ہی کو نہیں لبھی بھی رکھنا کتنے، اس وجہ سے سمجھ کو نہیں ہوتی جی، تو ان کا تو سارا دماغ اس لیے تھا کہ ہمیں دین سمجھ آیا جی، شرح صدر نصیب تھی، بات کی تہ تک فوراً پہنچ جاتے، چونکہ چنانچہ کا تو دور ہی نہیں تھا جی، وہ کہ بات سمجھ آ گئی عمل شروع کریں جی۔ اور تو کیا تھے یہ مستغنین، یہ خبر ہے کس کی؟ مستغنی تھے دو علموں کی تدوین سے۔ تدوین کس کو کہتے ہیں؟ الجمع، تدوین کیا ہوتا ہے؟ جمع۔ علمان کون ہے؟ علم اعتقادی اور ترتیب ان دونوں کی ابواباً و، یہ حال ہے یا مفعول ثانی ہے ترتیب کے تضمین پر
کہ ترتیب کے اندر جال والا معنی بنائیں گے تو پھر اس کا یہ جو ہے نا مفعول ثانی بن جائے گا، یا پھر حال بنائیں گے. با تقریر مقاصدہا یعنی تقریر فروعاً اصولاً الا یہاں تک کہ پیدا ہو گئے فتنے بین اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ ہے، اور یہ نہایت ہے استغنا کی، استغنا یہاں آ کر ختم ہوئی جی ہے. والفتن دھیان کرنا چاہیے، والفتن بالکسر جمع، اور اس سے مراد کیا ہے، وَأَرَادَ بالفتن معتزلہ کا پیدا ہو جانا، روافض کا پیدا ہو جانا اور جبریہ کا. آگے دیکھیں والبغی یعنی علی ائمۃ الدین سے مراد، اور یہ وہ ہے جو جاری ہوا ان پر حجاج بن یوسف کے، پھر خلفائے عباسیہ کے قتل کرنا مارنا ہے جی، کس پر، کہ تاکہ وہ یہ مانے کہ قرآن مخلوق ہے. قرآن ایک تقریر یہ علامہ براروی صاحب فرماتے ہیں کہ والبغی علی ائمۃ الدین کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جائز ہے یہ کہ مراد لیا جائے فتنے اور بغی سے لوگوں کا نکلنا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور لوگوں کا نکلنا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف. یہ جو باغی ہوا نا ظلم ائمۃ الدین کے خلاف ہوا تو یہاں پر مجبوریاں بنی، مسائل اور کیا کیا چیزیں وجود میں آ گئی. اس بارے کے سوال کرتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ دو ہستیاں مراد ہوں، لیکن تدوین جو ہے وہ تو واقعہ ہوئی ہے ان دو ہستیوں کے بعد کافی زمانہ بعد جی، اور اگر اس وقت ضرورت تھی تدوین کی تو پھر ان کا چھوڑ دینا ان مسائل کو جن کی طرف محتاجی ہے دین میں، تو یہ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے. اللہم سے جواب دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ یقال، یوں کہا جائے کہ حاجت کا مبدا تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا، لیکن حاجت شدیدہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ ابھی صحابہ پاک موجود تھے جی. تو محض کامل ہوا یہ شے جو ہے نا، حاجت کامل ہوئی صحابہ پاک اور عظماء تابعین کے گزرنے کے بعد. فتعمل، تو ظاہر مسائل تو وہیں سے شروع ہوئے تھے جی. پھر چیزیں جو ہے نا نعوذ باللہ موضوع حدیثیں بھی شروع ہو گئی، اسی وقت سے کام شروع ہوا سارا جی. پھر یہ مسئلہ چلتے 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 کہاں پہنچ گیا جی. وظاہر اختلاف حتیٰ کہ پیدا ہو گئے 72 فرقے. آرا جمع جی، ایشا بس ابو آرائنا بعد القلب، دا مطلب قلب نہیں جی بھئی آران رعیون، تو رعیون کی جمع جو ہے وہ آرا نہیں آتی، لیکن کہتے ہو یا کو قلب مکانی کریں گے حمزے سے پھر بنے گی نا، وہی قلب کہہ رہے ہیں. اور صرفی معنی والمیل الال بیداء بکسر بفتح بیداؤن، جمع کس کی بالکسر. یہ بدعت کیا ہوتی ہے دھیان کری میں، ہر وہ شے جو پیدا ہو دین میں صحابہ پاک کے زمانے کے بعد لیکن بلا حجت شرعیہ، یہ بدعت ہے مذمومہ، جس سے مسلمانوں کو نفرت کرنی چاہیے، جس پر حجت شرعی. تو یہ جو فقہا کی تحقیقات ہیں پر ساری حجت شرعیہ موجود ہیں جی. ایشا بس جی، لیکن اسی سارے نا مجتہد بنیے بھی ایک چیز کر لی تو اس کے بعد جو نا وہ شاہ صاحب نے فرمایا سی کہ ہم ایک نظریہ تیار کرتے ہیں، پھر اس کو قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث میں غسل دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جملہ بڑا زبردست ہے کہ ہم خود ایک نظریہ پھر اس کو کھینچ کے کسی آیت یا کسی حدیث میں غسل دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ثابت ہو جائے جی. تو یہ سارے محققین بن گئے جس سے خرابیاں ساری پیدا ہو گئی ہیں جی. یہ سب جہالت کے کرشمے ہیں وہ میرے او یارو، سب جہالت کے جی. تو بدعت کی تعریف کیا ہے؟ واہ ہوا بلا حجت شرعیت، سمجھے ہی؟ تو قیاس بدعت نہیں ہے، یہ حجت شرعیہ مکی صلاح کی علت.
آگے والاہوا کی، ہم دھیان کریں یہ جمع کس کی؟ ہوا کیا ہوتا ہے؟ نفس کا میلان کرنا اس چیز کی طرف جس کی نفس، لیکن بلا تجویز شرعی، شریعت اجازت نہ دے، نفس اس کی خواہش کرے تو نفس کی وہ بات ماننی، یہ ہوائے نفس ہے۔ یہ کیا تعریف ہے؟ کہ نفس کا میلان، ہوا کیا ہے؟ نفس کا میلان کرنا اس چیز کی طرف جس کی نفس خواہش کرے لیکن بلا تجویز، شرعی۔ یہ وجہ ہے ھذا وجہ الحاجت الی، یہ علم کلام بنانے کی یہ وجہ بنی۔ آگے سمجھ، پھر اشارہ کیا علامہ تفتزانی صاحب شارح نے بے وجہ حاجت الی تدوین بقولی، کیڑا کہ وکاسرات یہ جمع فتویٰ، یہ ہوا جواب السائل عن العلم۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ سائل کو علم سے جواب دینا، یہ کیا ہے؟ سائل کو یہ والواقعات اور رجوع الی العلماء فی المہمات، تو پھر فاشتغلوا، وہ مجبور ہوئے کہ یہ کام کیا جائے جی، سمجھے ہی؟ چلو جی، اور تحقیق تھے اوائل من الصحابہ والتابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اپنے عقائد کی صفائی کی وجہ سے، صفائی کس طرح؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت کی وجہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ زمانے کے قرب کی وجہ سے، یہ کن کے بارے میں؟ تابعین کے بارے میں، اور ایک یہ تو ہو گیا عقائد کے بارے میں، اور بقائے اور اختلاف کی قلت کی وجہ سے، اور اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو بوجہ قدرت پانے ان کے رجوع کرنے سے سکات کی طرف، اس وجہ سے کیا تھا؟ وہ مستغنی تھے علمین کی تدوین سے اور علمین کی ترتیب سے، ابواب اور فصول کے اعتبار سے، اور علمین کے مقاصد کی تقریر سے کیا تھے؟ وہ مستغنی تھے۔ تقریر کس طرح؟ فروع اور اصول کے اعتبار سے، یہاں تک کہ پیدا ہو گئے فتنے مسلمانوں کے درمیان، اور پیدا ہو گئی بغاوت ائمۃ الدین کے خلاف، اور ظاہر ہو گیا اختلاف آراء کا، اور میلان ہو گیا بدعتوں کی طرف اور خواہشات کی طرف، یہ عقائد کی نظر سے۔ اس وجہ سے علماء نے عقیدوں کو بیان کیا، اور کثیر ہو گئے فتاوے اور بقائے، اور کثیر ہو گیا رجوع علماء کی طرف مہمات میں جی۔ تحقیق تھے اوائل صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اپنے عقائد کی صفائی کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ زمانے کے قرب کی وجہ سے، اور بقائے کی قلت اور اختلافات کی قلت کی وجہ سے، اور باوجہ قدرت پانے ان کے رجوع کرنے سے ثقات کی طرف، ان وجہ سے مستغنی تھے علمین کی تدوین سے اور علمین کی ترتیب سے، ابواب اور فصول کے اعتبار سے، اور علمین کے مقاصد کی تقریر سے، فروع اور اصول کے اعتبار سے، یہاں تک کہ پیدا ہو گئے فتنے مسلمانوں کے درمیان اور بغاوت ائمہ دین کے خلاف، اور ظاہر ہو گیا آراء کا اختلاف اور میلان بدعتوں اور خواہشات کی طرف، اور کثیر ہو گئے فتاوے اور واقعات، اور کثیر ہو گیا رجوع علماء کی طرف مہمات میں۔ یہ دیکھنا صفحہ نمبر 3، دوسری کتنی شرح، دوسری کتاب کتنی ہے، کھولنا ہو تو دیکھ۔ وفی الحدیث کل بدعۃ رواہ مسلم وفی شرح الاکبر، شرح اکبر ہے ملا علی قاری صاحب کی،
انہوں نے وہاں پہ 2-4 باتیں لکھی ہیں، وہ سنانا چاہتا تھا جی. قال ابو یوسف رحمہ اللہ العلم بالکلام، علم بالکلام وہ جہل ہے، اور جہل بالکلام وہ یعنی علم کلام سیکھنا جہل ہے، اور اس سے جہل رہنا یہ علم ہے. اصل یہ علم کلام سے مراد عقائد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے صحابہ پاک اور سارے فقہاء یہ عقائد سے خالی تھے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو دلائل اس کے ساتھ منطقی شنطقی جوڑے ہیں نا، اس وجہ سے یہ کہہ رہے تھے جی. اور امام ابو یوسف سے یہ بھی روایت ہے کہ جس نے طلب کیا نا کلام کو، یعنی یہ جو انہوں نے کیچ کاٹ شروع کی تھی اس وقت، وہ زندیق ہو گیا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا حکم یہ ہے اہل کلام کے بارے میں کہ ان کو جوتوں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ مارا جائے جی، اور ان کو قبیلوں میں عشائر میں کھوتیاں دبا کے منہ کالا کر کے پیچھے کر کے پھیرا جائے جی. یہ لکھا کو نہیں ویسے بھی یطاف بہم فی العشائر والقبائل جی، کہ ان کو پھیرا جائے. اور امام شافعی کے کلام سے یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملے ہر گناہ کے ساتھ سوائے شرک کے، یہ ملے ہر گناہ کے ساتھ، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اللہ سے ملے کہ اس نے کوئی علم کلام کی شے اس کے پاس کوئی ہو. بالجملہ یہ پیدا ہوا ہے سلف صالح کے زمانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. ہر شے جو آپ کے زمانے میں نہیں ہے بعد میں پیدا وہ بدعت ہے اور گمراہی ہے. تو ہر بدعت جو ہے وہ کل بدعت دلالت مضمونۃ، تو لہٰذا کتب کا تدویر مضموم ہے. سنیں، یہ ایک تقریر ہے جو پیچھے سے آئی تھی جس کا جواب دیا علامہ تفتزانی صاحب نے. کنہوں نے؟ تو یہ ہے کہ جو عقائد ہیں، کیا بھئی علم کلام کی مذمت ہوئی، یہ مذمت کس چیز پر ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، قیامت حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، آقا حضور حق ہے، یہ سارے عقائد ماننے، یہ علم کلام ہے. بھئی علم کلام سے مراد اگر عقائد ہیں تو یہ عقیدے کس نے دیے ہیں؟ قرآن نے دیے ہیں سارے یار. تو پھر اس پر یہ اعتراض کرنے ٹھیک ہے ان کی جی؟ اس علم کلام سے مراد ہے یہ جو اپنی طرف سے کھینچ کاچ منطق فلسفے کو ساتھ جوڑا ہے اور اس میں جناب وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اس کی مذمت کر رہے ہیں. کہ کہتے ہیں کہ تمہیں قرآن و حدیث کافی ہے، تمہیں بس وہ یہ کہتے تھے کہ تمہیں قرآن و حدیث کافی ہے. یہ جو منطقی فلسفی ڈرامہ لگائے اس سے نجات حاصل کرو جی، اس کی وہ مذمت کرتے تھے جی. اس پر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی فن لے کر گیا ہے سارے گناہ سے ملے وہ بہتر ہے بنسبت اس کے لیے. اس لیے منطق صرف اتنی ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے، رئیس المناطقہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. مفسر محدث ہونا یہ عظمت ہے، فقیہ ہونا یہ عظمت ہے، رئیس المناطقہ ہونا کوئی عظمت نہیں ہے. یہ شرن گال ہے، گالی ہے، یہ سب ہے کسی مسلمان کو. کیا رئیس المناطقہ کسی مسلمان کو گالی دینی ہے جی؟ جن کو منطق کا شوق ہے یہ میری بات دھیان سے سنیں. یعنی وہ فرماتے تھے بزرگ کہ تمہیں قرآن و حدیث کافی ہے، تمہیں کافی ہے. یہ جو نبراس پہلے کی چھپی ہوئی نا اس پر حاشیہ مولوی برخوردار ملتانی کا، انہوں نے یہاں اتنے فتوے نقل کیے ہیں کہ بندہ جنہوں نے پھر نس کے اوپر جنگل میں چلا جاتا ہے جی. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ لا یجوز الصلاۃ خلف المتکلم. آپ سے روایت ہے کہ متکلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. بین تکلم بحق، اگرچہ وہ تکلم بحق کرے جی. یعنی یہ ساری باتیں جی. فی تلخیص الامام زاہدی وکان ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ ناپسند کرتے تھے جدال علی سبیل الحق، حتیٰ کہ روایت کی گئی امام ابو یوسف سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم امام صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، از داخلہ علیہ، ایک جماعت ان کے پاس آئی، ان کے ہاتھوں میں دو رجل پکڑے ہوئے تھے،
انہوں نے کہا جی کہ یہ جو دو بندے ہیں نا، ان میں سے یقول ایک کہتا ہے کہ القرآن مخلوق وہذا ینازع، یہ دوسرا اسے جھگڑا کر رہا ہے، یقول وہ کہتا ہے قرآن مخلوق نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا لا تصلوا خلفہما، فرمایا دونوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ جنہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے نا، ان دونوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ فقل تو سوال ہے کہ اول تو ٹھیک ہے جو کہتا ہے قرآن مخلوق ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے کہا کہ قرآن قدیم ہے اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں؟ کہتے اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ دین میں جھگڑا کیا، اور جھگڑا پیدا کر کے تماشا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ وہ اس وقت جو بزرگ تھے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھو نا کہ وہ علم کلام میں مشغول ہے اور تم بچ گئے تو تم سجدہ شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا ہے جی۔ تو یہ ساری بات لکھی، پھر آگے اس کا جواب لکھا ہے کہ یہ مجبوریاں بنی جس وجہ سے علماء نے یہ محنت کی ہے، لیکن اصل میں یہ جو منطق کے ساتھ فلسفے کے ساتھ زیادہ جڑے نا، جو مامون الرشید نے کیا کیا تھا، پنگا لیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ پنگا لیا تھا کہ یونان سے اس گند کو لایا ہے۔ وہ کس کو؟ قرآن و حدیث اس کو کافی نہ نظر آیا تو یہ گند وہاں سے لایا ہے، تو یہ پنگا لیا۔ اس پنگے کو جس نے آگے پنگے سے پھر پنگے نکالے ہیں ان پر یہ گرفت ہو رہی ہے، ان پر یہ کہ یہ جو متکلم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھے ہی؟ تو یہ نہیں مطلب ہے کہ بھی علم عقائد، علم عقیدہ تو بنیاد ہے اسلام کی۔ چلو بھائی۔